انہوں نے میخ ٹھوکا اور اسے درست کر دیا۔ جب واپس آئے نیچے اترے، اس پر پیر رکھا تو وہ لڑکھڑایا نہیں۔ پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے اسے درست کیا؟ کہا کہ باندی نے کہ حضرت میں نے ہی اسے درست کر دیا ہے، اس لیے کہ جب کبھی بھی آپ اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں آپ کے پیر لڑکھڑاتے ہیں، مجھے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسے صحیح کر دیا ہے، میخ ٹھوک دیا ہے۔ حضرت وہیں کھڑ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ تم ایسا کیوں کر کے چلی گئیں؟ اگر میں چاہتا تو بھی اسے میں درست کر دیتا، مگر میں جان بوجھ کر اسے درست نہیں کر رہا تھا۔ جب بھی عمر بن عبدالعزیز اس زینے پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ پلسرات کو یاد کرتا ہے اور دل کو کہتا ہے کہ تجھے پلسرات پر سے بھی گزرنا ہے، یہاں پر تو لڑکھڑا رہا ہے، اگر وہاں پر لڑکھڑا گیا تو پھر جہنم میں گر جائے گا۔ رونے لگے۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیزوں، جمعہ کی اس مختصر وقت کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انتہائی مختصر زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر لامحدود زندگی کی تیاری کی اللہ تعالیٰ نے۔ احکام ہم تک پہنچائے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر لامحدود زندگی جو بھی ہے، آخرت کی زندگی جسے کہتے ہیں، آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے، جسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے قبر، قبر سے ہی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی پہلی منزل آسان ہے وہ باقی منازل بھی آسانی سے طے کرتا ہے، اور جو اس منزل میں پھنس جاتا ہے تو گویا وہ تمام منازل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبر کی زندگی کو یعنی برزخ کی زندگی کو آسان فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں قبروں میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ، جلیل القدر صحابہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انعام عطا کیا، جس کے صحابہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں۔ آپ نے صحابہ کو ستاروں کے مانند کہا، ستاروں سے تشبیہ دی، کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے صحابہ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، جلیل القدر صحابہ ہونے کے باوجود، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ زار و قطار رونے لگے، تڑپ اٹھے، آنسو جاری تھے، بے حد رو رہے تھے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پوچھا کسی نے کہ حضرت عثمان آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ ساتھ آپ کے دوہرے داماد ہیں، جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارتیں مل گئی اور وہ عشر مبشرہ میں بھی ہیں، اور وہ جب قبر کو یاد کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں پہلے عرض کر چکا کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یہاں پر بیج ڈالو گے اور انعام ملے گا آپ کو آخرت میں، یعنی نیکی تم یہاں کرو، نیکی کا انعام اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرتے ہیں۔ اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ انسان حیران ہو جائے گا، کہے گا کہ کاش میں اور بھی نیکیاں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کرم سے اس موقع کو آخری سانس تک رکھا ہے، کہا کہ آخری سانس تک بھی اگر کوئی نیکی کرے نیکی قبول ہے، توبہ کرے توبہ قبول ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، غرغرہ کی حالت پر پہنچ چکا، سکرات کی حالت میں پہنچ چکا، اب توبہ کر لیا سکرات سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزا کی حالت شروع ہونے سے پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ نزا کی حالت، آخری حالت، انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں چارپائی کے حوالے ہو چکا ہوں، اب میں اٹھنے کے قابل نہیں، اب میرا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے، اب میرے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں آخری وقت پر پہنچ چکا ہوں، اس وقت بھی ندامت کے آنسو انسان بہاتا ہے تو اللہ اتنے کریم ہیں پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور غرغرہ یعنی نزا کی کیفیت شروع ہونے تک معاف ہے، نزا کی حالت تک معاف ہے، اس کے بعد کوئی معافی نہیں، اس کے بعد کوئی نیکی قبول نہیں، پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، گویا کہ آخرت کی زندگی موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو پیارو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مختصر زندگی دے کر آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو بھی عبادت کے لیے اور جنات کو بھی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو پیارو، اللہ کا کرم اور اس کا رحم، اب دیکھیے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ امتحان کا گھر بنانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے ہم کو بتایا ہے۔ اب دنیا کا امتحان ایسا امتحان نہیں ہوتا صرف پڑھاتے ہیں استاد، بعد میں جب امتحان ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی کتابیں موجود نہیں ہوتی اور ان کے پاس سے سب کچھ ہٹا لیا جاتا ہے، تنہائی میں بٹھا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ تو نہیں۔ ہر جگہ اگزام اور امتحان ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان، دنیا کو امتحان کا گھر بنانے کے باوجود کس طرح امتحان لکھنا ہے، کھلی کتاب اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، کھلی کتاب اللہ تعالیٰ نے احادیث کو عطا فرمایا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اس کو لکھنا صحیح ہے، اس کا لکھنا غلط ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ہم سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی کہلاتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب وہ تخت پر نہیں بیٹھے، خلافت نہیں سنبھالا، اس سے پہلے کا ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی بھی کپڑے وہ پہنتے، امیر گھرانے کے تھے، کپڑا پہنتے کتنا ہی قیمتی کپڑا کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی کو کہتے کہ تھوڑا اس میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے اندر تھوڑی خرابی، بہت تھوڑی تو خرابی ہے، یعنی ہر لباس کے اندر وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو اس کے اندر نقص نکالا کرتے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر عیب بتایا کرتے۔ مگر جب وہ تخت پر، خلافت پر رونق افروز ہوئے،
تو اللہ اکبر، ان کے دل کی حالت بدل گئی، پوری زندگی پلٹ گئی، اور ایسی انہوں نے حکومت کی۔ آج بھی دنیا ترستی ہے ان کی حکومت کے لیے، آج بھی دنیا ترستی ہے ان کے تقوی طہارت کو دیکھنے کے لیے، ان کے عدل و انصاف کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا آج بھی ترستی ہے، آنکھیں ترستی۔ کوئی ہے عمر بن عبدالعزیز جو پیدا ہو جائے، لیکن آخری زندگی پر پہنچ چکے، مرنے کا دور تھا، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایک میلی کچیلی چادر کو ڈالا گیا تھا۔ ایک ان کی بہن تھی، ان کے اہلیہ کی بہن، انہوں نے کہا کہ بہن اس کو اٹھاؤ، یہ تو عمر بن عبدالعزیز ہیں، چادر بدلا دو، وہ بادشاہ وقت ہیں، ایسی حالت میں ہیں، آپ ان کے اوپر گندی اور میلی کچیلی چادر اڑا دیے، اس کو بدل دو، تبدیل کر دو۔ ایک کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ کہا، روایت پہ لکھا ہے 3 مرتبہ بار بار بہن کہتی رہی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سے وہ چادر ہٹا دو۔ مجبور ہو کر اہلیہ کہنے لگی، بہن آپ تو بار بار کہتی جا رہی ہیں کہ ان کے اوپر سے اس چادر کو ہٹا دو، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس چادر کے علاوہ کوئی چادر موجود نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے ان کی، اسی پر یہ گزارا کرتے تھے، اب اڑانے کے لیے یہی چادر ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود بھی آخرت کی اتنی فکر ہے، تنہائی میں اتنا رویا کرتے۔ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ ان کی بیٹیاں اپنے منہ کو، چہرے کو چھپا رہی ہیں، کپڑا اوپر ڈالی ہوئی ہے، یوں کپڑے کو چھپا چھپا کے بازو چل رہی ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں خلاف معمول آپ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی ہیں؟ اللہ اکبر، بادشاہ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتی ہیں کہ ابا جان، آج ہمارے گھر میں فاقہ ہونے کی وجہ سے 2 دن کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، آج آپ کی بیٹیاں کچی پیاز اور مسور کی دال کو کھا کر وقت گزار رہے ہیں، منہ سے بو نکل رہی ہے، اس لیے ہم اپنے منہ کو کپڑے سے چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، آنسو بہایا، بہت رونے کے بعد بیٹیوں سے کہا کہ بیٹی برداشت کر لو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا سے ختم ہونا ہے، کتنا ہی خوبصورت دسترخوان سجایا جائے پھر بھی وہ فنا ہونے والا ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹیاں، اگر تم یہ کہو، اگر یہ تم چاہتی ہو کہ تمہارے دسترخوانوں پر الگ الگ قسم کے مشروبات آ جائیں، الگ الگ قسم کے کھانے کے سامان آ جائیں، اگر میں چاہوں تو آج ہی کا آج ہمارے گھر کے اندر اتنا راشن پہنچے گا کہ تم کھا نہیں سکو گی، اتنا ساز و سامان پہنچ سکتا ہے، لیکن کہنے لگے بیٹیوں سے، مگر اس کے بدلے میں تمہارے باپ کو قیامت کے دن جہنم میں جھونک دیا جائے گا، تم اسے قبول کر سکتی ہو؟ بیٹیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، وہ بھی رونے لگے، کہنے لگے کہ ابا ہمیں فاقہ برداشت ہے، مگر آپ کا جہنم میں جانا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ رو کر کہنے لگی، ابا فاقہ برداشت ہے مگر جہنم میں جانا ہمیں برداشت نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اپنے محل کے اندر، اپنے بنگلے کے اندر ایک کمرہ انہوں نے مختص کر رکھا تھا کہ میں اس کمرے میں جاؤں، حکومت کے تمام کاموں کو دیکھوں، خطوط آئے ہوں تو خطوط کو پڑھوں اور خطوط کا جواب دوں۔ دفتر تھا گویا کہ آفس روم تھی ایک اونچے مقام پر۔ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب حضرت جایا کرتے تھے اونچے مقام پر، سیڑھیاں لگی ہوئی تھی، وہ بھی تختے کے تھی، حضرت جاتے تھے، درمیان میں ایک ایسا بھی زینہ تھا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے تھے
تو اس زینے پر پہنچتے جو ٹوٹا ہوا ہے، پیر جیسے ہی رکھتے لڑکھڑاتے، یوں لڑکھڑاتے، تھوڑی دیر وہاں رکتے، سوچتے، پھر قدم آگے رکھتے، اوپر چلے جاتے، دفتر میں آتے، اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر نیچے کے حصے نیچے اترتے، پھر اس پر پہنچتے، اس زینے پر پیر رکھتے، پھر وہ پیر لڑکھڑاتا، جسم لڑکھڑاتا، اس کے بعد پھر نیچے اتر جاتے۔ اس طرح کا معمول تھا۔ دیکھا آپ کے باندی نے یہ منظر کو، بار بار حضرت وہاں پر جاتے ہیں اور حضرت کو اوپر جانے میں نیچے اترنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ آپ دفتر میں چلے گئے، ایک مرتبہ وہ جو خادم تھے وہ آئے اور اسے میخ ٹھوک دیا۔ وہ جو خادمہ تھی انہوں نے میخ ٹھوکا اور اسے درست کر دیا۔ جب واپس آئے، نیچے اترے، اس پر پیر رکھا تو وہ لڑکھڑایا نہیں۔ پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے اسے درست کیا؟ کہا کہ باندی نے کہ حضرت میں نے ہی اسے درست کر دیا ہے، اس لیے کہ جب کبھی بھی آپ اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں آپ کے پیر لڑکھڑاتے، مجھے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسے صحیح کر دیا ہے، میخ ٹھوک دیا ہے۔ حضرت وہیں کھڑ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ تم ایسا کیوں کر کے چلی گئی؟ اگر میں چاہتا تو بھی اسے میں درست کر دیتا، مگر میں جان بوجھ کر اسے درست نہیں کر رہا تھا۔ جب بھی عمر بن عبدالعزیز اس زینے پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ پلسرات کو یاد کرتا ہے اور دل کو کہتا ہے کہ تجھے پلسرات پر سے بھی گزرنا ہے، یہاں پر تو لڑکھڑا رہا ہے، اگر وہاں پر لڑکھڑا گیا تو پھر جہنم میں گر جائے گا۔ رونے لگے، کہنے لگے اگر تم یہ صحیح نہیں کرتی تو اچھا تھا۔ میرے عزیزو پیارو، اللہ کے نیک بندے اس طرح گزرے ہیں اور اپنی آخرت کی کچھ اس طرح انہوں نے فکر کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی فکر انہوں نے کی ہے۔ ہم تو انتہائی ادنا درجے کے فکر مند ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے والدین کے جنازے تیار کر دیے، ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے بہنوں کے جنازوں کو اٹھایا، مگر ہمیں پھر بھی فکر نہیں ہے۔ منہا خلقناکم کے ڈھیلے ہم نے مارے اور ہاتھوں کو جھاڑ کر ہم گھر واپس آ گئے، پھر اس کے بعد کوئی فکر ہی نہیں کہ ہم کو بھی وہاں لوٹنا ہے، ہم کو بھی وہاں جانا ہے۔ قبر کی تیاری کی کوئی فکر نہیں۔ آخرت کی تیاری کرنے والوں نے بہت اچھے طریقے سے تیاری کی اور اس طرح ڈر ڈر کر اللہ سے انہوں نے زندگی گزارا۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اب تو انسان کا معاملہ یہ ہو چکا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہو رہی ہے، پھر شام سے پھر صبح ہو رہی ہے، صبح سے پھر شام ہو رہی ہے، کوئی آخرت کی تیاری نہیں، نہ آخرت کی فکر ہے، اتنا بے پرواہ ہو چکا ہے۔ مطبخ سے لے کر بیت الخلاء تک، بیت الخلاء سے لے کر مطبخ تک یہی کچھ زندگی گزر رہی ہے اور کچھ بھی انسان اب نہیں کر پا رہا۔ کرنے والے تو بہت کر رہے مگر نہیں کرنے والے بس کھانا سونا، کھانا سونا، سونا اور جاگنا، بس اتنا ہو گیا ہے۔ اب ہمارے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے، سب سے زیادہ اس کی تلافی مشکل ہو، اس کا خریدنا مشکل ہو، تو آپ یہی کہہ سکیں گے کہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ وہ گزر جانے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ گزر گیا گزر گیا، الٹی گنتی چل رہی ہے ہماری۔ جب ہم پیدا ہوئے اللہ کسی کو 50 سال دے کے بھیجے ہیں، کسی کو 60 سال دے کے بھیجے ہیں، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال، 100 سال کی زندگی بس دے کر بھیجے ہیں۔ کسی کو اگر دے دیں اللہ اپنی شان سے تو دے دیں گے، مگر جتنی زندگی دیے ہیں اتنی زندگی دنیا میں رہنا ہے۔ مثال کے طور پر 50 سال کی زندگی ہم لے کر آئے ہوں تو ہماری زندگی میں 1 سال گزر گیا تو اب کتنے رہ گئے؟ 40 پر 9 سال رہ گئے، ایک اور گزر گیا تو پھر 40 پر 8 رہ گئے، 10 سال گزر گئے تو پھر ہمارے لیے 40 سال رہ گئے، 20 سال گزر گئے تو اب ہمارے پاس رہ گئے 30 سال۔ اس طرح ہماری الٹی گنتی چل رہی ہے۔ اب زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، زندگی گھٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اب دیکھو ایک
جماعت کا وقت ہوگا نا، برابر 1 منٹ ہے کہ نہیں کو الٹی گنتی شروع ہوتی۔ 60 کے بعد کیا آتا؟ 50 پر 9، 50 پر 9 کے بعد ایک سیکنڈ کم ہوتا چلا جائے گا، پھر وہ مارے گا سگنل، کھڑے ہو جاؤ، جماعت کی تیاری کرو۔ پھر مؤذن صاحب پیچھے دیکھیں گے امام صاحب آئے کہ نہیں۔ اگر امام صاحب آ بھی گئے تو کوئی بھی معاملہ ہو تو بے چینی شروع ہو جاتی سب کے اندر، گھنٹی تو بج گئی، کہیں کوئی امام صاحب کھڑے نہیں ہو رہے، مؤذن صاحب نہیں کھڑے ہو رہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اسرائیل وقت پر آئیں گے، تھک کے مان آ کے کیا کریں گے؟ سگنل بجا فوراً اسرائیل آگے نکل جائیں گے، وقت پر موت ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور حضرت سے گفتگو کر رہا تھا، اچانک وہاں پر ایک اور آدمی آ گئے۔ وہ آ کر حضرت سے بات کرنے کی بجائے جو حضرت کے پاس بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا اسے بار بار دیکھنے لگے، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، آخر میں حضرت سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ آنے والے شخص کو بھی چاہیے کہ حضرت سے باتیں کرے، مجھے گھور گھور کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اتنی خطرناک طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ابھی مجھے نگل جائیں گے، اتنا خطرناک طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر کار وہ جو گفتگو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو شخص آئے تھے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، مگر مجھے اتنا گھور کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ تو اسرائیل علیہ السلام تھے۔ جیسے ہی اسرائیل کہا تو وہ شخص کی ہوا نکل گئی، مجھے اتنا غور سے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیل ہیں تو جان نکالنے والے، مجھے اتنا غور سے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گزارش کیے، ریکویسٹ کرے کہ مجھے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور جزیرے کے اندر جو چاروں طرف پانی ہے اور وہ جزیرے بوماس بول کر کتابوں میں لکھے، وہاں پر پہنچا دیں۔ مجھے تو خوف ہو رہا ہے کہ اسرائیل اب تک میں یہاں آئیں گے، میری جان نکال لیں گے، اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو شاید کہ بچ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر کہنے لگے، جاؤ میں ہوا کو حکم دیتا ہوں تمہیں وہاں پہنچا دے گی۔ ہوا بھی ان کے تابع تھی نا، ہوا سے کہا کہ اس بندے کو اٹھا کے لے جاؤ، اس جزیرے میں پہنچا دو۔ ہوا اٹھا کے لے گئی، وہاں پر پہنچ گیا وہ بندہ۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو اسرائیل وہاں پر تشریف لائے، وہاں پر جیسے ہی اپنا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد میں دوسری مرتبہ پھر اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو واقعہ پوچھا کہ اسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ پیغمبر میں تو حیران تھا، اس دن میں پریشان تھا کہ جو بندہ آپ کے پاس بیٹھا تھا اس کی روح نکالنے کا حکم تھا، چند ہی منٹوں کے بعد فلاں جزیرے کے اندر، اتنا دور وہ جزیرہ ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں وہاں جاؤں تو کس کی جان نکالوں؟ یہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس بات سے پریشان تھا، مگر جب میں وہاں گیا تو وہ بھی پہنچ چکا تھا، میں نے اپنا کام تو پورا کر دیا۔ ایسا ہی معاملہ، وقت پر موت ہوگی بھائی، وقت پر موت ہوگی۔ کسی نے کہا کہ اب میرا بھی آپ کا بھی معمول ہے، ہمارے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی انتقال ہو گیا نا گھر میں، تو کہتے ابھی فجر کی نماز میں بات ہوئی تھی ہماری، ابھی تو بات ہوئی تھی فجر کی نماز میں، گیا انتقال ہو گیا۔ ابھی تو کل ہمارے ساتھ دکان میں بات ہوئی، ہوٹل میں بیٹھے تھے، چائے پی لیے ساتھ میں، ابھی گپ شپ ہوئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ایسے آ گئی موت، پتہ ہی نہیں چلا۔ بول کر موت تھوڑی آتی ہے، یہ بغیر اطلاع کے موت کیوں آتی ہے؟ شکوہ بھی کرتے لوگ، کتابوں میں لکھا ہے ایسا شکوہ اللہ کے لیے نہ کرو۔ موت تو بول کر آ رہی ہے، موت تمہیں آگاہ کر کے آ رہی ہے، موت تمہیں اطلاع کر کے آ رہی ہے۔ کہا گیا کہ وہ کیسے؟ اطلاع تو نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کہ اطلاع کیوں نہیں ہوئی؟ تمہارے گھر سے ایک جنازہ اٹھا کہ نہیں؟ تمہارے پڑوس میں کوئی انتقال ہوا کہ نہیں؟ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی انتقال ہوا کہ نہیں؟ یہ سب کچھ تیرے لیے آگاہ تھا، یہ سب کچھ تیرے لیے آگاہی تھی، یہ اطلاع تھا، یہ خبر پہنچا رہے تھے اسرائیل کہ تیرے گھر پر بھی میں کل آ رہا ہوں، یہ آج نکلا، کل میں تیرے گھر پر آؤں گا، تجھے بھی لے کر جاؤں گا۔ میرے عزیزوں پیاروں، سب کو خالی ہونا ہے،
سب کے گھر خالی ہونا ہے، سب کے قبر بھرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ قبر کی بلندی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ آپ دیکھے ہوں گے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے، قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کئی قبر ایسے بھی ہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پر عبداللہ کی قبر تھی، یہاں پر زید کی قبر تھی۔ طوفان و باد و باراں تیری قبر کو ہموار کر کے، حملے کر کے، کبھی طوفان آیا، کبھی سردی آئی، کبھی گرمی آئی، کبھی بارش ہو گئی، کبھی فلاں مصیبت آئی۔ ایک وقت آئے گا کہ صف ہستی سے قبر بھی مٹ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر تیری قبر تھی۔ ختم ہو جائے گا نام و نشان، ہمارا بھی نہیں رہے گا، آپ کا بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جلد از جلد مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ کرنے والے اتنا فکر کرتے، میرے عزیزوں پیارو ایک بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے حلال کمائی سے کفن کو خرید کے اپنے گھروں میں رکھے ہیں اور اپنے گھر والوں کو وصیت کر چکے ہیں، پتہ نہیں میری موت کب ہو جائے گی، اگر موت ہوگی تو میرے وہ پیسے جو حلال کمائی سے میں نے کمائے ہیں ان پیسوں کو اٹھا کے میری تدفین کرنا، اسی کفن کو اٹھا کے میرے جسم پر لپیٹنا۔ اتنا فکر کرنے والے بھی آج موجود ہیں، میں بھی اور آپ بھی اس وقت موجود ہیں۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آخری وقت کس کا آئے گا، کب آ جائے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ انبیاء چلے گئے، رسول چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اولیاء چلے گئے، اتقیاء چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ہم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پورے طور پر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی بھرپور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔